السلام علیکم جی۔ ہمارا پاکستانی معاشرہ اور پاکستانی عوام اس وقت کرۂ ارض پر منافق ترین اور خنزیر النسر عوام کہلاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد نے ایک چیف جسٹس کے بیٹے نے 2 لڑکیوں کو گاڑی تلے کچل کر قتل کر دیا اور بعد میں ورثاء کے ساتھ صلح ہو گئی۔ 1-2 دن میں ہی تقریباً میکسیمم 1-2 دن یا 3 دن میں اس کا فیصلہ ہو گیا، صلح ہو گئی اور کیس واپس ہو گیا اور سب معاملات۔ اگر یہی کام کسی غریب کے بچے سے ہوتا اور صلح ہو جاتی تو ریاست اسٹیٹ نے، جسے پولیس کہتے ہیں، پولیس کی مدیت یا اسٹیٹ کی مدیت میں مقدمہ درج ہونا تھا اور اگلے بندے کو کیفر کار تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جانی تھی، پھر آگے اس کا نصیب۔ آج میں نے ایک FIR دیکھی، ابھی کچھ گھنٹوں پہلے کی، لاہور کے کسی تھانے میں ہوئی ہے، جس میں جج موصوف کے 2 سیب گم ہو گئے تو اس نے FIR کروا دی۔ 380 جرم لگا ہے نامعلوم افراد کے خلاف، اور پولیس تحقیقات کر رہی ہے جج کے سیب ڈھونڈنے کی۔ ہم اس مقام پہ اس وقت کھڑے ہیں کہ ہم پر آگ کی بارش، ہم پر اولوں کی، اس طرح کے اولوں کی بارش ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر گرے، جس چیز کے اوپر بھی گرے، سوراخ کر کے آر پار ہو جائے۔ ہم پر اتنی تیز آندھیاں چلنی چاہیے کہ ہوا ہمیں آسمان پہ اٹھا کے دوبارہ پوری زمین کو الٹ دے اور زمین میں پٹکا دے۔ ہم اس سٹیج اور اس سطح پر گر چکے ہیں، اور صرف اور صرف پاکستانی قوم اس ملک میں جو رہ رہے ہیں، چاہے وہ عوام ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ کوئی فوجی جرنل ہے، چاہے وہ کوئی جج ہے، چاہے وہ کوئی پولیس والا ہے، چاہے وہ کوئی کسی بھی طرح کا اگر پاکستان میں رہنے والا ہے، ہم اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہماری غیرت، ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ ہم نے ختم کر لیا ہے، صرف زبان سے کلمہ ادا کیے ہوئے ہیں بس۔ باقی یہ جو ہم میں سے کچھ لوگ یا اکثریت نمازیں پڑھتی ہیں نا، 7 نمازیں نیت کے کھڑے ہیں، یہ جو تبلیغ کے جولے اٹھا کے پھرتے ہیں، یہ جو ختم نبوت اور میلاد کے نام پہ یہ بینک اکاؤنٹ بھرتے اور لوگوں کو مارنے اور مرنے کی تلقینیں کرتے ہیں، یہ سب ٹوپی ڈرامے، ان کا کوئی وجود، ان کا کوئی بھی تعلق، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق کسی قسم کا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے شریعت کے ساتھ۔ یہ تبلیغیں کس کو کر رہے ہیں؟ یہ نمازیں جو پڑھ رہے کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو ختم نبوت کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، لوگوں کو مارنے اور مرنے کی تلقینیں کرتے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس ایسے نظام میں رہتے ہوئے جہاں پہ اس حد تک ظلم ہو کہ ایک سابق اقتدار کے سیب گم ہو جائیں اور اس کے FIR درج ہو اور ادارہ اس کے سیب ڈھونڈنے میں لگ جائے، دوسری طرف اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، اللہ کے بنائی ہوئی اشرف المخلوق کو گاڑی کے نیچے دے کے کچل دیا جائے اور اس کی FIR اور اس کے 2 دن 3 دن میں راضی نامہ صلح ہو جائے۔ یہاں پہ بہتوں کی زبان اکھڑے گی، جی دیت کا معاملہ، دیت کا، اس طرح کی دیت نہیں ہوتی، یہ دیت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ سب کو پتہ ہے کس طرح کی، کیسے یہ دیت دی گئی، یہ ظلم ہے۔ یہ وہی ظلم ہے، ریمنڈ ڈیوس نامی ایک امریکی یہاں پہ بندوں کو مارا تھا گاڑی کے نیچے دے کے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جو ابھی موجود ہے اس کرۂ ارض پہ، زمین پہ موجود ہے، جس میں اس نے کہا ہے جب میں پکڑا گیا تو جن لوگوں کو قتل کیا تھا ان کے گھر والے میرے ساتھ دیت نہیں لے رہے تھے، اور اس وقت کی حکومت نے اس مقتولین کے 18 افراد کو، جس دن پیشی تھی، 18 افراد کو غائب کر دیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا اڈیالہ یا کوٹ لکھپت جیل میں انہیں رکھا تھا جب تک میری پیشی نہیں ہوئی، جب میری پیشی ہوئی تب انہیں چھوڑا، اور پھر مجبوراً
انہیں چھوڑنے کے لیے ان سے زبردستی انگوٹھے اور سائن کروائے گئے راضی نامے پہ، دیت نامے پہ۔ اس طرح کی دیتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں۔ ہم جتنی قوموں میں، سابقہ قوموں میں فردن گناہ اور جرائم تھے نا، میں گناہ نہیں، گناہ کا چھوٹا لفظ ہے، جرائم تھے، اتنے سارے جرائم ہم میں مشترکہ طور پہ پائے جاتے ہیں۔ پھر بھی اللہ کی اللہ رب العزت کی میں حیران ہوں کرم پہ اللہ کے، کہ ابھی تک یہ ملک کے باشندے سانس لے رہے ہیں۔